ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی ایران اسرائیل جنگ کے بعد پہلی بار منظر عام پر آ گئے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے تہران میں شب عاشور کی مجلس میں شرکت کی۔ عزاداروں نے نعروں سے آیت اللہ خامنائی کا استقبال کیا۔ راولپنڈی اسلام آباد میں موسلادھار بارش، بلو ایریا G7 G6 ریڈ زون میں بادل برسے۔ بارہ کہو، زیرو پوائنٹ اور سپر مارکیٹ کے اطراف بھی جل تھل ایک۔ آج سے پنجاب کے بیشتر اضلاع میں شدید بارشوں کی پیشگوئی۔ راولپنڈی، گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ سمیت کئی شہروں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ مانسہرہ، ایبٹ آباد اور ہری پور سمیت خیبر پختونخوا میں بھی بادل جم کر برسنے کا امکان۔ سانحہ لیاری میں اموات کی تعداد 25 ہو گئی، مزید 14 لاشیں نکال لی گئیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں 14 مرد، 9 خواتین اور 2 بچے شامل۔ ایک لاش کی شناخت جاری، گھر گھر صف ماتم۔ 12 زخمی اسپتال میں زیر علاج۔ ریسکیو آپریشن تیز کر دیا گیا۔ ہندو برادری کے مرنے والے 19 افراد کی آخری رسومات مواج کوٹ میں ادا۔ لیاری آگرہ تاج کالونی میں 7 منزلہ رہائشی عمارت میں دراڑیں پڑ گئیں۔ انتظامیہ اور رہائشیوں میں مذاکرات کامیاب۔ مکینوں کو سرکاری اسکول منتقل کیا جا رہا ہے۔ معاوضہ بلڈر ادا کرے گا۔ SBCA کی ٹیم رہائشی عمارت میں داخل۔ پانی کی ٹینکی توڑنے کے بعد عمارت سیل کر دی۔ متاثرہ عمارت 60 گز پر تعمیر کی گئی تھی۔ کراچی میں 570، صرف لیاری میں 107 عمارتیں مخدوش۔ مکینوں کی زندگی خطرے سے دوچار۔ SBCA نوٹس جاری کر کے بری ذمہ۔ ایلون مسک نے امریکہ پارٹی کے نام سے نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کر دیا۔ ایکس پر پیغام میں لکھا، امریکہ پارٹی آپ کو آپ کی آزادی واپس دلائے گی۔ ہم ایک جماعتی نظام میں رہتے ہیں، یہ جمہوریت نہیں۔ 46 برس پرانی عمارت میں کتنی منزلیں تھیں؟ تعداد معمہ بن گئی۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ریکارڈ میں 3 فلور۔ مکینوں کے مطابق 2 اضافی منزلیں تعمیر کی گئیں۔ پینٹ ہاؤس 6 نمبر پر تھا۔ غیر قانونی تعمیر اور خستہ حال عمارتیں گرنے کا ذمہ دار کون؟ مزید 3 منازل بنانے کی اجازت کس نے دی؟ NOC کس کے دستخط سے جاری ہوئے؟ افسر کون تھا؟ سوالات اٹھ گئے۔ DG SBCA معاملے پر خاموش۔ کیا لیاری کے بعد ایک اور سانحے کا انتظار؟ کراچی میں 570، صرف لیاری میں 107 عمارتیں مخدوش۔ مکینوں کی زندگی خطرے سے دوچار۔ SBCA نوٹس جاری کر کے بری ذمہ۔ آگرہ تاج کالونی میں 7 منزلہ رہائشی عمارت میں دراڑیں، 10 کے قریب خاندان مقیم۔ پولیس عمارت خالی کرانے پہنچ گئی۔ مزاحمت کا سامنا، مکین گھر چھوڑنے کو تیار نہیں۔ انتظامیہ کا 1 گھنٹے میں عمارت خالی کرنے کا حکم۔ بانی PTI سے ملاقات کے لیے نواز شریف کے اڈیالہ جیل جانے کی باتیں محض افواہیں، اسپانسرڈ اور من گھڑت خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ یہ کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے مگر حقیقت نہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا 2 ٹوک موقف، کہا پیپلز پارٹی اتحادی ہے اور رہے گی۔ اس نے وزارتیں لینے کی کوئی بات نہیں کی۔ مشکل وقت میں ساتھ دینے والی جماعت کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ نواز شریف بانی PTI سے ملنے کیوں جائیں؟ نون لیگی صدر پہلے بنی گالہ گئے تھے تو 40 لاکھ مانگ لیے تھے، بانی اس بار کچھ اور ہی نہ مانگ لیں۔ خواجہ آصف کا TV انٹرویو، کہا پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت میں شمولیت خارج امکان نہیں۔ خیبر پختونخوا میں الیکٹڈ اور نان الیکٹڈ کا عنصر موجود، صوبے میں حکومت کی تبدیلی کی کوشش ہو سکتی ہے۔ کیا صدر مملکت آصف علی زرداری کو ہٹایا جا رہا ہے؟ وفاقی وزیر داخلہ سے صحافی کا سوال۔ سوشل میڈیا کی خبروں پر دھیان نہ دیں۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار سیاسی قیادت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ متحد ہیں، اسی لیے کچھ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ 2 دن سیاست سے پرہیز کریں، محسن نقوی کا مشورہ۔ شہدائے کربلا کی قربانیوں کو سلام۔ ملک بھر میں یوم عاشور آج عقیدت و احترام سے منایا جائے گا۔ تمام چھوٹے بڑے شہروں میں شبیہ ذوالجناح اور تعزیے کے جلوس برآمد ہوں گے۔ لاہور میں شبیہ ذوالجناح کا مرکزی جلوس نثار حویلی سے برآمد۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ، سیکیورٹی پر بریفنگ۔ پنجاب بھر میں خصوصی انتظامات، 1,08,000 سے زائد اہلکار تعینات۔
डिवीजन्स और डिस्ट्रिक्ट की सतह पर भी 24 घंटे कंट्रोल रूम फाल। पहली बार साइबर पेट्रोलिंग। कराची समेत सिंध भर में भी सख्त इंतजामात। कई मकामात पर मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी मअतल रहेगी। अज़ादारों के लिए जगह जगह पानी और दूध की सबीलें भी लगाई जाएंगी। हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम की अजीम कुर्बानी पूरी उम्मत मुस्लिमा का मुश्तरका सरमाया है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत से रहनुमाई लेने की पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। आएँ आज यौम आशूर पर अहद करें, हम अपनी ज़िंदगियों में हक़ को सदाकत को शार बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। मकबूजा वादी में मजहबी आज़ादी ख्वाब बन गई। काबिज फोर्सेस का एक और जालिमाना इक़दाम। जिला बारामूला में मुहर्रमुल हराम के जुलूसों पर पाबंदी। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल जुर्म करार। श्रीनगर में नवी मुहर्रम के जुलूस में शरीक कई अज़ादारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। गजा में अमन की उम्मीद। आइंदा हफ्ते जंगबंदी का कवी इम्कान। हमास का मुस्बत जवाब। सालिसों को आगाह कर दिया। फौरी मुज़ाकरात पर भी आमादगी। अमरीकी सदर की जानिब से खैर मकदम। बोले ईरान का जोहरी प्रोग्राम मुकम्मल खत्म हो गया, लेकिन वो दोबारा भी शुरू कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की रूसी हममनसब पर तनकीद। दौरा चीन के इम्कान का भी इजहार। पंजाब असम्बली में तोड़ फोड़। अपोजिशन अरकान ने जुर्माने जमा न कराए। स्पीकर का तनख्वाहों से कटौती पर गौर। दोबारा नोटिस जारी करने पर भी मुशावरत। गिरफ्तारी भी मुमकिन। हिज़्ब इख्तिलाफ का सेक्रेटरी असम्बली को खत। कार्रवाई को स्पीकर ऑफिस की बदनीयती और सोची समझी मुहिम करार दे दिया। पाकपतन के DHU अस्पताल में 20 बच्चों की अमवात। जाँ बहक बच्ची के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। FIR में 4 बच्चों की लाशें गायब करने और रिकॉर्ड में रद्दोबदल का इल्ज़ाम। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर गिरफ्तार CEO हेल्थ और MS समेत पंजाब मुल्जिमान 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मरीम नवाज ने इंक्वायरी रिपोर्ट में इंतजामी गफलत साबित होने पर गुज़श्ता रोज़ एक्शन लिया था। क्या सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को हटाया जा रहा है? वफाकी वज़ीर दाखिला से सहाफ़ी का सवाल। सोशल मीडिया की खबरों पर ध्यान न दें। मुल्क की तारीख में पहली बार सियासी क़यादत और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मुत्तहिद हैं, इसीलिए कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। 2 दिन सियासत से परहेज करें, मोहसिन नकवी का मशवरा। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिशों के बाद सैलाब से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 27 हलाकतें। समर कैंप से 25 बच्चों समेत कई अफराद लापता। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नुकसानात पर इजहार अफसोस। और अंडर 18 एशिया कप हॉकी में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। हांगकांग को 8-0 से हरा दिया। हसन अब्दुल्ला और मोहम्मद फारूक के 2-2 गोल। आज श्रीलंका से मुकाबला शेड्यूल।